دوستو یہ کہانی ایک صاحب کی ہے۔ آئیے اس کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام بلبل تھا۔ وہ ایک ڈانسنگ کلب میں ڈانس کیا کرتی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں روزانہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ڈانسنگ کلب جایا کرتا تھا۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کے میری شیطانی ہوش مزید پیاسی ہو جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے میں ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مجرے کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے اسے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پہ جب سب تماش بین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹھے کی بالکنی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ دوستو، نائکا کوٹھے کی جو سردار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ دروازے کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھکارتی رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پر آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑائی ہوتی نکل گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر کے اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کے جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر میں نے اسے پکارا تو میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور برف کے مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی، میری ماں مر گئی ہے۔ میں نے بولا کیا؟ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی ہے۔ اس کے اس جواب سے میرے منہ کو جیسے تالا لگ گیا ہو۔ میری شیطانی ہوش جس کو میں پورا کرنے کے لیے اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے اسے پوچھا۔ تو اس نے کہا، کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے ہی نہیں دے رہی۔ کہتی ہے کہ بہت مندی ہے، تماش بین کوٹھے پر نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ نہیں لٹاتے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کسی اور سے مدد مانگ لو، مدد مانگ کر اپنے ماں کے کفن دفن کا انتظام کرا لو۔ اتنا کہہ کر وہ برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہاری ماں کے کفن و دفن کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ میری کار میں بیٹھ گئی۔ میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے کوئی نیا نہیں تھا، کئی بار میں وہاں سے گزرا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدلے کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ صحن میں بلب کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی حالت چیخ چیخ کر عیاں کر رہی تھی۔ چارپائی کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ایک کی گود میں 7-8 ماہ کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی، وہ بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی۔ بچہ بہت ہی بے قرار تھا اور پھر وہ اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے کچھ کھایا ہی نہ ہو اور صبح کا بھوکا پیاسا ہو۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا میرے لیے کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی، مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی کرسی اٹھا لائی۔ سیٹھ جی، بہت معذرت کے ساتھ میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کہوں، کہاں سے شروع کروں۔ بالآخر اس سے میں نے پوچھ ہی لیا، تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل؟ وہ چپ رہی، شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا، میرا نام ارم ہے۔ میں نے اس سے کہا،
بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر خاموشی سے کہا، جی ہاں، یہ میرا بچہ ہے۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ چند لمحوں بعد وہ بولی، وہ مجھے چھوڑ گیا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم ڈانسنگ کلب میں کیسے پہنچی؟ مجھے تم ناچنے گانے والی تو نہیں لگ رہی۔ اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی، سیٹھ جی، مجھے قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی۔ کہیں اور کام نہیں ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ تک نائکا نے ناچ گانا سکھایا اور پھر دندے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرانے کے روزانہ 200 روپے دیتی ہے اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچا کچا کھانا جو میں گھر لا کر اپنی ماں کو کھلایا کرتی تھی اور خود بھی کھاتی تھی۔ برقعے میں آ جاتی ہوں جس سے محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ایک بھرم قائم ہے۔ شیر جی، ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹھوں پر ناچنے پر مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم، اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہیں وہ پھر دھنستی ہی چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب ہی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے ارم کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی، جیسے وہ کسی نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہو۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لے لینا۔ مجھے ان روپوں کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیٹھ پتہ نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا۔ ارم کی یہ بات سن کر مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہوئی کہ میں خواہش کرنے لگا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ میں اس بے حس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، مگر اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی۔ شاید جہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا وہاں پر جانے والے لوگوں سے بغیر کسی وجہ سے مدد کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور تم اب کوٹھے پر مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے ہی گھر میں رہو گی۔ ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جایا کرے گا۔ تم نے کرنا بس یہ ہے کہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کی تربیت ایسے کرو کہ یہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بنے۔ پھر وہ بے آواز رو پڑی۔ مجھ سے وہاں رکا ہی نہیں گیا۔ میں نے ارم کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا وعدہ یاد دلا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں ان تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اس کے بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا۔ ہر روز اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے اس کو منی آرڈر بھجواتا رہا اور پھر وہ وقت گزرتا چلا گیا۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازمہ نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ ایک عورت پر نور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو تو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی احمد تھا۔ تو اس عورت نے کہا، سلام سیٹھ جی، میرا نام ارم ہے اور یہ میرا بیٹا احمد۔ میرے ذہن میں اس کے ماضی کا چہرہ گھوم گیا اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ارم ہی تھی۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا احمد، یہی ہے میرے مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں اس گندگی کے دلدل میں گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہے تمہاری پڑھائی کا ذریعہ۔ تو اس لڑکے نے کہا، جی امی، میں تو ان کو جانتا ہوں، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے بہن ارم نکل گیا۔ میں خود حیران تھا مگر یہ سچ تھا۔ ارم صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میرے ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا، میں نے تم کو بہن کہا ہے اور میں کیسے تم سے پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کریں۔
میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی، مگر وہ بضد تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی اور وہ تمام پیسے جو میں نے اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجے تھے اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ دوستو، یہ ہے میری کہانی۔ میں کیا تھا اور کیا بن گیا، صرف ایک عورت کی وجہ سے، جو کہ پاک دامن عورت تھی، مگر گھریلو حالات نے اس کو ایسا بنا دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ نگہبان۔